لیکن یہ مسئلہ نوٹ کر لو، جو متعمدن تارک الصلاۃ، جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ گیا اور نماز کے قریب نہیں آتا، تو بڑے بڑے ائمہ کے نزدیک وہ کٹر کافر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا فتویٰ بھی یہی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ بھی یہ ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ آج حنبلی علماء سعودی عرب کے جتنے مفتی ہیں ان کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ جو جان بوجھ کے آمدن قصدن تارک الصلاۃ ہے تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا، اگر مر گیا اس کا جنازہ بھی نہیں ہوگا اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں، اس لیے نماز سب سے اہم عبادت ہے، اور نماز ہی تعمیل ہے عہد توحید کی۔ توحید کا عہد اور میثاق وہ پکا ہوتا ہے نماز پر، اگر نماز ہی نہیں تو پھر نفاق ہے، پھر اخلاص نہیں، تو سب سے اہم چیز وہ نماز ہے۔ اس لیے اپنی قرآن مقدس میں 700 مقام ایسا ہے، 700 مقام، کسی عمل کی اتنی تاکید نہیں جتنی نماز کی تاکید کی گئی، اور پھر نماز کی حیت کو بیان کیا گیا، حافظوا علی الصلوات حافظوا علی صلاتہم دائمون، ہمیشہ کی کرتے ہیں اپنے نمازوں کی حفاظت کرو۔ کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور اگر نماز کی اقامت کر لو، نماز کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دو، اور کم از کم جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو جو لفظ آپ کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں ان کے معنی کی طرف توجہ کر لو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کیا لفظ کہہ رہا ہوں۔ کم از کم درجہ ہے کہ معنی کی طرف توجہ رہے نماز میں، بس یہ چیز ہے تجھے اقامت الصلاۃ ہو جائے گی، اقامت الصلاۃ۔ اور یہ وہ نماز ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو بے حیائی سے روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے۔